آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ جو تاجر نے سچائی اختیار کی ہے، اور ایک وہ تاجر جس نے امانت داری اختیار کی ہوئی ہے، ان کا حشر صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیین کے ساتھ. اچھا نبی کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نا. اس کا مطلب یہ جو تاجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر برابر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ. صدیق کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہوں گے. اور پھر امت کے سارے صدیقین آ گئے اس میں، تو یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. پھر شہداء کو لے لیں تو شہداء کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد امت کے سارے شہید آ گئے، تو یہ ان کے ساتھ، ان تین طبقات کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. کون سا والا تاجر؟ جو سچائی والا تاجر ہوگا، سچائی کو اپنائے ہوئے ہوگا اور امانت دار ہوگا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، دھوکہ نہیں دے رہا ہوگا. یہ اس تاجر کی بات ہو رہی ہے، التاجر الصدوق الامین. پھر دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. کہ کچھ تاجر ایسے ہوں گے قیامت والے دن جن کا حشر، جن کو اٹھایا جائے گا فاجر بنا کر، فاسق بنا کر. کون سے ہوں گے؟ جو بھائی جھوٹ بولتے ہوں گے، جو خیانت کرتے ہوں گے، جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا. الا من اتقى وبر وصدق. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر وہ والے تاجر جو تقوی سے ہیں، جو نیکی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو سچائی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا حشر وہی مع النبیین والصدیقین والشہداء، ان تین کیٹیگریز کے ساتھ ہو. لیکن جو نہیں اختیار کیے ہوئے، تقوی کو اختیار کر کر نہیں چل رہے، جو اللہ سے ڈر کر نہیں چل رہے، جو نیکی کو اختیار کر کر نہیں چل رہے، جو سچائی کو اختیار کر کر نہیں چل رہے، وہ قیامت کے دن اکٹھے کیسے کیے جائیں گے؟ ہوں گے ایمان والے لیکن فاجر بنا کر اٹھائے جا رہے ہوں گے، اور ان کا حشر فساق کے ساتھ ہو رہا ہوگا، فاجروں کے ساتھ ہو رہا ہوگا، حامان کے ساتھ اور قارون، صحیح ہے نا، قارون کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا ہوگا. قارون کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت له. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں.
جس کا کوئی عہد نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. اسی حدیث کا پارٹ بتا رہا ہوں, یہ تو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے نا, پھر اس کے بعد پوری حدیث یہ ہے. تو بھئی امانت کیا چیز ہے؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت پتہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ امانت میرے خیال سے ہم سمجھے ہی نہیں امانت کو, اور اپنے کچھ مال کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو داؤ پر لگا رہے ہیں, اللہ کی ذات کو داؤ پر لگا رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, صرف مال کی وجہ سے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. دیکھو, جس نے امانت میں خیانت کی اس کو اللہ نہیں ملے گا, اس کو اللہ کا رسول نہیں ملے گا, اس کو صدیق نہیں ملے گا, اس کو شہداء نہیں ملے گا. وہ شہداء صدیق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, بلکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کو قارون چاہیے. جو خیانت کر رہا ہے نا, جو سچ نہیں بول رہا, اس کو کون چاہیے؟ اللہ نہیں چاہیے اس کو. جو سچ نہیں بول رہا اس کو اللہ نہیں چاہیے. جو سچ نہیں بول رہا اس کو اللہ کا رسول نہیں چاہیے. جو خیانت کر رہا ہے اس کو اللہ نہیں چاہیے, اللہ کا رسول نہیں چاہیے, صدیقین نہیں چاہیے, شہداء نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو. کون چاہیے؟ قارون چاہیے. میرا حشر قارون کے ساتھ کرو. وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے معنی کے اندر, دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے, جو سچائی کو نہیں اپنا رہا, جو خیانت کر کر چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب دو شریک کاروبار کے اندر شریک ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, تو تیسرا ان کی مدد کرنے والا اللہ ہوتا ہے. جب تک ان کے اندر امانت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں, اس وقت تک اللہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے. جب ان کے اندر سے امانت ختم ہو جاتی ہے, سچائی ختم ہو جاتی ہے, اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ختم ہو جاتی ہیں. کیوں ختم ہوتی ہیں؟ کیونکہ سچائی ختم ہو گئی, امانت داری ختم ہو گئی, اور نیکی ختم ہو گئی. بھائی کاروبار کی برکت, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کاروبار کی برکت اچھے اسباب کو اختیار کرنے میں نہیں ہے. ایمان والے کی کاروبار کی برکت, ایمان والے کی کاروبار کی برکت تقوی اختیار کرنا, نیکی کو اختیار کر کر چلنا, صدق سچائی کو اختیار کر کر چلنا, یہ ایمان والے کی کاروبار کی برکتیں ہیں. جو ان کو چھوڑ کر چلتا ہے, کہیں نہ کہیں جھول ہو جاتا ہے اس سے, کہیں نہ کہیں وہ جھول کھا لیتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ صدق کو چھوڑ دیتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ خیانت کر بیٹھتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ نیکی کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد کا ہاتھ بھی کھنچ جاتا ہے پھر اس کاروبار کے اوپر سے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد نہیں ہوتی ہے, پھر وہ کاروبار ڈوبے گا, اس کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ اللہ نے مدد کا ہاتھ کھینچ لیا.